الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سورہ الفرقان آیت شریفہ 59 کی آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی. الفاظ شریفہ کے معنی: الذی وہ ذات خلق السماوات والارض انہوں نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر بلند ہوئے، علی العرش عرش پر، الرحمن رحمان، فاسأل پس سوال کیجئے، بہ اس کے ساتھ، خبیرہ کمال خبر والے سے، بامحاورہ ترجمہ: وہ ذات انہوں نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر بلند ہوئے عرش پر، پس سوال کیجئے، الرحمن نہایت مہربان، سو سوال کیجئے اس کے ساتھ با کمال خبر والے سے. اس آیت شریفہ کا گزشتہ آیت شریفہ سے تعلق، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں رب ذو جلال نے ان پر توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جن ذات پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا اس ذات کے بارے میں 3 ایسے اوصاف بیان کیے گئے جو ان کے سوا کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں، ہمیشہ سے زندہ، کبھی نہ ختم ہونے والے، اور ان کی زندگی ذاتی ان کے سوا جو بھی ہے وہ ہمیشہ سے نہ تھا، ان کے سوا جو بھی ہے اس کی زندگی ذاتی نہیں بلکہ عطا کردہ ہے. دوسری بات، وہ فوت نہیں ہوں گے. تیسری بات کہ وہ اپنی آگاہی میں، اپنے علم میں وہاں تک ہے جہاں تک پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں. اب توکل کرنا ہے تو ان صفات والے پر کیا جائے، نہ ان کے علاوہ کسی میں صفات وہ ہیں اور نہ ہی وہ توکل کے قابل. اللہ کریم کا بیان صاحب عجیب ہے. دلائل اگر آدمی عقل کو استعمال کرنے والا ہو تو ماننے بغیر چارہ کوئی. یہ 3 باتیں نہیں، صرف ایک بات، الحی، ان کے تنہا توکل کا حقدار ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یا بہت ناکافی ہے یا بہت کافی؟ 1 2 3، اور تینوں کی تینوں ایسی کہ ان میں وہ علیم النذیر، بے مثال، لا ثانی، وحدہ لا شریک. دیکھیے ان کی رحمت کاملہ کہ پھر بھی جو پہلے بیان کیا وہ بھی بہت کافی سے زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اور کتنی شفقت ہے ان کی بندوں کے ساتھ
کہ بندے سمجھ کے جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں اور دنیا میں بھی خوشگوار زندگی بسر کریں. کیا کیا؟ مزید دلائل. وہ ذات جنہوں نے آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہو اس کو پیدا کیا. اور یہ کہہ لیجیے چوتھی دلیل کوئی اور ہے جس نے آسمانوں زمین اور جو ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا. اس کو پیدا کرنا پوری کائنات کو چیلنج ہے. اگر ان کے لیے ممکن ہے تو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا. اور پھر چیلنج پہ چیلنج ہے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی ان کی جو چیز چھین کے لے جائے اس کو واپس لے کے دیکھا. جو مکھی کی لی ہوئی چیز انہی کی بھی اس کو واپس نہیں لے سکتے، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ آسمان و زمین کو کیا پیدا کریں گے. اور جو اتنے کمزور ہیں تو وہ توکل کے حقدار بنتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. کیا کیا جملے چلتے ہیں دین کو چھوڑنے کو جسٹیفائی کرنے کے. آپ کی بھابھی نہیں مانتی، حیا نہیں آتی ہے جو جملہ بولتے ہو. میری بھابھی نے کیا بنایا ہے؟ تجھے پیدا کیا. میری بھابھی نے کیا کیا ہے؟ تجھے صحت. بولتے ہوئے کچھ تو شرم چاہیے. ہے بات خالق کے مقابلے میں بھابھی کو لانا. چوہدری صاحب کو قرآن شریف دیجیے. بھابھی کے مقابلے میں بات کرتے ہوئے آدمی کچھ تو سوچے. اور پھر کس کس کا نام لیتے ہیں؟ ایک بھابھی نہیں، پوری کائنات. ان کو ایک پلڑے میں رکھیں، اللہ کے مقابلے میں رکھے جا سکتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات لاش ہے. جس کا وجود اپنا نہیں دیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں لانا جو ان سب کو وجود دینے والا. باقی باتیں تو بات ہے. تو یہ توکل کی ایک مزید دلیل ٹھہری. حسن بیٹا اسی طرح دلائل دیا کرو حق کے لیے، دلائل پہ دلائل. اللہ معاذ اللہ، اللہ کے خربہ حصہ نہیں، لیکن اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ کوئی ان دلائل کو توڑ نہ سکتے. لیکن یہ ساری کاروائی ہو مغل صاحب جی حق کے لیے. فی 6 ایام، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ باتیں. اور اللہ کرے کہ میں خود نہ بھٹکوں اور نہ آپ کے گمراہ ہونے کا سبب. اللہ اس سے بچا لے، اللہ اس سے بچا لے. رب ذو جلال گواہ پوری دیانتداری سے اعلان کرنے کو کسی کا کوئی اعتبار، کسی کا. اتنے بڑے ائمہ وہ ہر بات میں ٹھیک نہ کہہ سکے تو ہم ان کے سامنے ذکر کرنا بھی بے ادبی. اللہ بچا دے. فی 6 ایام، اس کے بارے میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں. 2 باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. ایک یہ قرآن کریم میں واضح طور پر ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در حقیقت ان کا معاملہ یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرمائیں تو کن کہیں وہ ہو جائے. تو پھر 6 دن کیوں؟ کیا دونوں میں کنٹراڈکشن نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کنٹراڈکشن کی سی بھی نہیں، سی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں. کیسے؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. اللہ کے لیے یا اللہ غلطی ہو تو بچا دے، یا اللہ غلطی ہو تو بچا دے. ٹوٹی پھوٹی حقیر سی عاجزانہ کوشش کے بعد خوب اجاگر ہو جائے
کہیں ایسا نہ ہو مثالوں میں خود مارا جائے. اور میری سب سے التماس ہے جہاں کہیں غلطی دیکھیں ضرور انگلی کھڑی کریں تاکہ غلطی سے رجوع کر. گاڑی خریدی گئی، اس کی رفتار ہے میکسیمم 2000 کلومیٹر پر آور، 1 گھنٹے میں 2000. اب وہ اگر 30 کلومیٹر پر آور چلنا چاہے تو چل سکتی ہے کہ نہیں؟ 10 چلنا چاہے 10 بھی چل سکتی ہے، 5 چلنا چاہے 5 بھی چلے. اگر کوئی کہے میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلا تو وہ 200 میٹر والی بات جھوٹی ہو جائے. کون یہ انتہا ہے، کون فیکون انتہا ہے. تو کیا اللہ پابند ہے کسی کے کہ وہ ہر کام کن سے ہی کرے؟ تیری تخلیق، تیرا ماں کے پیٹ سے آنا کتنی دیر میں ہوا؟ تو کیوں ہوا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. کن انتہا، رب ذو جلال کی قدرت کی انتہا کی کن بس. اور اگر چاہے کن بھی نہ کہے تو ہو جائے. یہ بھی انتہا نہیں، یہ بھی ایک مثال ہے. اللہ کن کے بھی محتاج نہیں، کن کے بھی محتاج معاذ اللہ. چوئی صاحب انہوں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کی پہنچ تک ایک چیز کی انتہا بیان کی، تو اب اس کے نیچے جیسے حکمت ہو ویسے کریں تو سوال کی گنجائش رہتی ہے. دوسری بات، آج مفسرین نے لکھا، مجھے تو کم از کم اس سے بڑا انشراح ہوا، اللہ کرے کہ آپ کو بات پہنچا سکوں. انہوں نے لکھا کہ اللہ پاک کے باوجود کہ وہ کن کہنے سے یا بغیر کن کے بھی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے جس کو کتاب کا علم دیا گیا وہ ملکہ سبا کا عرش کتنی دیر میں آیا؟ آنکھ چمکنے سے پہلے. تو جس اللہ کے غلام یہ طاقت رکھتے ہیں تو اس اللہ کی طاقت کون جان سکتا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ اللہ پاک کی سنت اس کائنات میں تدریج ہے. کیا کہتے ہیں مقصد گریجولی؟ یہ اللہ پاک کی سنت ہے اور سبق ہے. میں رب العالمین آنکھ چھپکنے سے پہلے صرف آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں جو زمین کے نیچے ہے اور جو آسمانوں کے اوپر سب پیدا کر سکتا تھا. میں رب العالمین نے تدریج کو پسند کیا. تو تمہیں جلدی کس بات کی پڑی؟ شیخ صاحب شریعت کو دیکھیے، اللہ پاک نے احکامات میں تدریج رکھی. کتنی دیر مسلمان پٹتے رہے، کافروں نے کہاں تک اذیت پہنچائی، جہاد کی اجازت ملی، چلتے چلتے کتنا وقت لگا. شراب یکدم حرام کی، وقت لگا. اسی طرح رب العالمین نے کچھ احکامات پہلے دیے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج بنا، ان کی رحمت سے ان کو بدل کے اور احکام لائے. اور اس میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو کفار اٹھایا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن آتا ہے، یک وقت آتا. ان سے ضمنی طور پر یہ بات کہی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ جس رب العالمین نے تخلیق باوجود آنکھ چھپکنے سے دور پہلے پیدا کر سکتے تھے، یہاں تخلیق میں تدریج کو اختیار کیا، تو قرآن کریم میں کے نزول میں جو تدریج کو اختیار کیا اس میں بھی حکمت ہے. اور وہ حکمت انسانوں اور جنوں کے فائدے کی ہے. ان کو تو کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
بات واضح ہوگی. الرحم ثم استوى على العرش، پھر عرش پر بلند ہوئے. اس کے بارے میں قدر تفصیل اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے صرف حق بات کہنے سننے اسے ماننے کی توفیق دے. کچھ لوگ اللہ پاک ان پر رحم کرے اور ہم پر بھی رحم کرے، اس میں تعبیریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں رحمان، اللہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. بارے جو بات ان کے بارے میں سنی سمجھی گئی ہے، کہتے ہیں اس سے مخلوق سے مشابہت ہو جائے کہ ایک جگہ ٹھہرے ہیں تو ٹھہرنے والا تو مخلوق ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کیجئے. وہ عرش پر بلند ہوئے، کیسے بلند ہوئے؟ جس طرح چودھری صاحب کوٹھے پہ چڑھ کے بلند ہوتے ہیں. ان کی کرسی ہے جس پر وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ایسے ہیں جیسے شیخ صاحب کرسی پہ بیٹھے. معاذ اللہ. اب ان کے لیے رب ذو جلال نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب مغل صاحب سے لے کر یونس صاحب تک سارے حی ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ مغل صاحب حی، حسن، ایک ایک کو کیا کہیں گے؟ تو اللہ نے بھی اپنے لیے حی کہا. اچھی طرح اللہ کرے بات واضح ہو جائے. اب سب بات واضح ہو رہی ہے. تو کیا اب چودھری یونس صاحب کو حی کہنا جائز ہے؟ چودھری صاحب فتوا دو، کیوں نہیں کہنا؟ اور اللہ کو حی کہنا جائز ہے، کیوں نہیں کہنا؟ اللہ نے خود ایک سے زیادہ مرتبہ آج کے سبق میں بھی الحی الذی لا یموت، لیکن ان کی حیات وہ ہے جو ان کی شان کے شایان ہے. شیخ صاحب کی حیات وہ ہے جو ان کی شان کے مطابق ہے. اب ایک اور مثال لیجیے. مختار صاحب موجود ہے غیر موجود؟ زور سے بولو. اللہ پاک موجود ہے غیر موجود؟ تو کیا مختار صاحب کا وجود معاذ اللہ ویسے ہے؟ کون انکار کرتا ہے اس کا؟ اب اللہ کی موجودگی کیا تشریح کرو؟ اللہ اس سے بچائے. اچھی طرح نوٹ کرو، رب ذو جلال کی اہل حدیث پر عنایات اتنی ہے، اگر موت تک سجدے میں رہیں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور یہ بات تکبر کے لیے نہیں شیخ اسلام جی، تکبر کے لیے نہیں، حقیقت کے بیان کی. اہل حدیث کا عقیدہ مذہب یہ ہے، جو کچھ اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے. کوئی بے ادبی کہتا ہے اس کی مرضی، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. کیا اللہ اپنے بارے میں وہ کچھ فرماتے ہیں جس میں بے ادبی ہے؟ کیا اللہ اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں جس سے مخلوق سے ڈاکٹر صاحب تشبیہ ہے؟ معاذ اللہ. اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے لیے الفاظ، اللہ کو پتہ ہے الفاظ لگتے نہیں. مختار جی اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اپنے لیے عربی میں، اس کا اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں جی نہیں جی نہیں. ید ہے، میرا ید. اللہ نہ کرے کسی کا پتہ نہیں ید کب بیکار ہو جائے. شاید کا کب تو بڑی بات ہے، چمچی نہیں، اس سے بھی چھوٹی ٹیبلٹ. وہ اللہ کا ید ایسے، معاذ اللہ. اللہ کا ید ویسے ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں قدرت، اہل حدیث نہیں کرتے. جو اللہ نے کہا اس کا ترجمہ بھی اللہ پاک اسی عقیدہ پر زندہ رکھے، اسی عقیدہ پر موت اور اسی عقیدہ کے ساتھ وہاں جائیں. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے درس کا آغاز کیا جائے گا. اللہ پاک اپنی رحمت سے کہنے سننے کی عادت کو جی
یہ دن کا پیمانہ ہمارے جیسا ہے یا کوئی اور پیمانہ جو اللہ پاک نے؟ ہم جتنا کہا ہم اتنا ہی بس مانتے ہیں، اس کی تفصیل مل جاتی۔ یہ بات چوہدری صاحب نے اچھا سوال کیا، نوٹ فرما لیجیے۔ جو بات چوہدری صاحب یہ اچھی طرح آپ بھی نوٹ کرو، ایک ایک بیٹا بھائی، جو بات اللہ نے جتنی فرمائی ہے بس، اس سے جو آگے گیا مارا گیا، ہمارا عقیدہ ہی ہے، وہ جائے اللہ اس پر رحم کرے۔ اگر اس دن کی چوہدری صاحب نوعیت جاننے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ضرور بتاتے۔ اللہ نے پورا دین دیا یا آدھا دیا؟ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا، پوچھا رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا رحمان کا عرش پر مستوی ہونا ثابت ہے، کیفیت اس کا پتہ نہیں، اور اس کا سوال کرنا بدعت۔ اور پھر فرمایا اپنے ساتھیوں سے اس کو میری مجلس سے لے جاؤ، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جس کو نہیں پسند کوئی بڑائی نہیں، نہ گالی ہے۔ اپنے بارے میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے جتنا فرمایا، تنویر وقار صاحب جتنا فرمایا بس، اگر اس سے زیادہ ضرورت ہوتی تو اللہ ضرور بتلاتے، نہ بتلایا نہ پوچھتے ہیں، اور اس سے کیا کچھ ہے اللہ جانے۔ ہمیں جن باتوں کی تفصیل بتلائے گی ہم انہی کو جانے، تو وہ اتنی زیادہ کہ جان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، حق دکھائے، حق پہ چلائے، حق پہ وفات آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔